بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ میں محمد اصغر جزانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج گفتگو ہو رہی ہے سرکار حجت کے حوالے سے، بقیت اللہ کے حوالے سے، کائنات کے امام کے حوالے سے، اس دور کے امام کے حوالے سے، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ فدا بخاری صاحب۔ آپ لوگ بھی ہمارے اس پروگرام میں اپنی کالوں کے ذریعے سے آ سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی اپنی رائے دینا چاہیں، کوئی وضاحت پوچھنا چاہیں، علامہ فدا بخاری آپ کی خدمت میں موجود ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سرکار حجت کہ انتظار کی بہت زیادہ فضیلت، جی انتظار کا کیا معنی ہے اور پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، یا یہ بھی ہے افضل اعمال امتی انتظار فرج، یعنی بہترین عبادت جو ہے یا افضل ترین عبادت جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ فرج تو مثلا گنجائش کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جب وہ آئیں گے تو ظاہر مومنین کے لیے وسعت پیدا ہو جائے گی۔ تو انتظار جو ہے دو قسم کے انتظار ہے، ایک انتظار مثبت ہوتا ہے، ایک انتظار منفی ہوتا ہے۔ انتظار مثبت یہ ہوتا ہے کہ جو منتظرین ہیں، جو انتظار کرنے والے ہیں، وہ جس کا انتظار کرتے ہیں ان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے کسی معزز مہمان کو دعوت دی ہو اور وہ آئے، اس کے آنے سے پہلے ہم پورے اپنے امور کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنے گھروں کی نظافت کر لیتے ہیں، اور مہمان کی راہوں میں پھول بچھانے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اگر مہمان ایئرپورٹ سے آ رہا ہے تو وہاں سے لینے جاتے ہیں، یعنی جو بھی تقاضے ہو سکتے ہیں ایک اچھی میزبانی کے، اس کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ تو مثبت انتظار کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے تاکہ امام زمانہ کا ظہور جلدی ہو، یہ انتظار ہے۔ اور امام خوش ہوں، امام خوش ہوں، مطلب ہمارے ان اعمال کو۔ تو دوسرا جو ہے انتظار منفی ہے۔ منفی کے انتظار کا کیا مطلب ہے کہ چونکہ کہا گیا ہے کہ امام زمانہ اس وقت تشریف لائیں گے جب زمین ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں اصلاح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں مصلح بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اگر وہ گناہ پھیل رہا ہے تو پھیلنا چاہیے، تاکہ جلد از جلد دنیا پورے اپنے جوبن کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں عروج کے ساتھ، تاریکی اور ظلم بھر جائے تاکہ امام زمانہ کا ظہور ہو۔ ان کا یہ نظریہ ہے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ اس سے انبیاء کی آمد کا مقصد اور بعثت رسول کی غرض و غایت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں، یعنی جو مثبت انتظار ہے وہ ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ میں ساتھی بن جائیں اور دعوت لوگوں کو نیکی کی طرف نہ دیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی جی آپ کے اور ہمارے گفتگو کرنے کے درمیان۔ آپ انتظار منفی کی بات کر رہے تھے۔ تو انتظار منفی جو ہے نا جی، یہ تو انسان کو لے جاتا ہے گناہوں کی طرف۔ تو جبکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے کہ کہا جائے کہ لوگوں پر، یعنی یہ اصل میں عیاش اور بدکار لوگوں نے ایک اپنے طور پہ بہانہ بنا لیا ہے، ورنہ بہت زیادہ ایسی چیزیں اسلام کی جو اصل روح ہیں اس کے یہ منافی تصور ہے۔ اگر یہ مطلب انتظار منفی جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کائنات کو چھوڑ دیا جائے، انتظار منفی یعنی فساد پھیلاؤ۔ کال جی ایک ہے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ کال پھر ڈراپ ہو گئی جی، فرمائیے۔ جی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جب حکم موجود ہے
تو اس کی موجودگی میں اور تمام مسلمانوں پر ہے، تمام مسلمانوں پہ، اور اس کی موجودگی میں یہ کہا جائے کہ جناب چھوڑ دیا جائے ان کے حال پہ اور ان کو کرنے دیا جائے، اس لیے کہ یہ کہیں امام زمانہ کے ظہور میں ہم جو ہے وہ سد راہ بن رہے ہیں، تو یہ ایک مطلب غلط سوچ ہے۔ اصل میں انتظار یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، یعنی وہی جس کو آپ انتظار مثبت جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں اس کی۔ ایک سوال اور جو بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کافی اس پہ دوسرے لوگ بھی کافی گفتگو کرتے ہیں، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کی علامات جو ہیں وہ کیا ہیں، اور مطلب حتمی علامات جن سے یہ کوئی اندازہ یقیناً ہو کہ اب امام زمانہ کا ظہور جو ہے وہ قریب ہے۔ جو بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس میں کچھ علامات لکھی ہیں کہ جو حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی ہیں۔ بہت ساری علامتیں تو پوری ہو رہی ہیں، جن میں یہ تھا کہ امام زمانہ کی آمد کے وقت قریب میں یعنی گروہ گروہ انسانوں کو قتل کیا جائے گا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے عراق کی سرزمین ہو، شام کی ہو، پاکستان کی ہو، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک دن میں بیسیوں سے بعض جگہ سینکڑوں کو مار دیا جاتا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ اور جو علامتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ شام میں جو سفیانی ہے اس کی حکومت ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے خراسان کی سرزمین سے وہ ظہور ہوگا، ایک سید ہیں خراسانی ان کا، اور اسی طرح کہا گیا سائقہ آسمانی، بہت بڑی آسمان سے یعنی وہ سائقہ ہوگا، بجلی چمکے گی۔ تو یہ کچھ علامتیں جو ہیں یہ ابھی یہ تو پوری نہیں ہوئی، تو یہ ہوں گی تو اس وقت امام کا ظہور جو ہے حتمی ہو جائے گا۔ لیکن ابھی جو بہت ساری علامتیں دوسری ہیں کہ بھی آخری وقت آئے گا تو جس طرح سے فحاشی اور ریانی اور وہ چیزیں وہ تو ہو ہی رہی ہیں، اور پھر یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے قریب کی باتیں کی گئی ہیں، اور کچھ امام مہدی علیہ السلام سے مربوط ہیں، کیونکہ ہمارا نظریہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک امام مہدی علیہ السلام تشریف نہ لے آئیں۔ اور یہ بھی روایتوں میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے ایک رات میں بھی وہ تمام اسباب مہیا کر دے گا ان کے ظہور کے لیے، یا یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یعنی اس کو یقینی سمجھو کہ اگر ایک دن بھی قیامت میں رہ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی اتنا طولانی کر دے گا کہ امام مہدی کا ظہور جب تک نہ ہو جائے، یعنی یہ بتایا گیا یقینی طور پر۔ وَإِلَّا یہ تو کہا گیا ہے کہ ان کی حکومت بعض روایتوں میں 9 سال ہے، بعد میں 300 سال ہے۔ کال ڈراپ نہ ہو جائے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کون بھائی کہاں سے؟ جی میں میلبرن سے اور آسٹریلیا میلبرن سے بات کر رہا ہوں، میرا نام رفیع ہے جی۔ اور جو میں مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام جی، فرمائیے۔ جی مجھے یہ سوال، میرا یہ سوال تھا کہ جو مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ جو بار امام کیا ظہور سے پہلے کچھ علامتیں ہوں گی جس سے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ واقع میں یہ ظہور جو ہے بہت ہی جلد ہونے والا ہے، جس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ نفس زکیہ جس کا قتل مکے سر زمین پہ ہوگا، تو اس کے بعد میں جو ہے فوراً 15 دن کے اندر اندر بار امام کا ظہور ہوگا، تو ان کے اوپر ذرا سا روشنی ڈالیں گے مولانا صاحب آپ؟ بڑی نوازش، بڑی مہربانی جی، سوال آپ کا آ گیا، میں قبلہ سے انشاءاللہ اس بات کی بھی وضاحت جو ہے وہ پوچھوں گا۔ قبلہ چلیے اسی مسئلے پہ، یہ علامات میں سے نفس زکیہ کا قتل۔ جی ٹھیک فرمایا انہوں نے کہ خانہ کعبہ میں ایک نفس زکیہ سے مراد یا تو یہ ایک بڑا پرہیزگار، ایک ایسی شخصیت جو عارف عالم مجتہد کہہ لیں، یا یہ کہ سادات میں سے ہوگا، یعنی نفس زکیہ۔ کال میں لے لوں جی پھر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بہن کہاں سے؟ جی ہاں میں مسز بات کر رہی ہوں لنگن شہر سے۔
میں نے بھی کچھ سوال پوچھنے تھے. جی فرمائیے. ایک تو میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر فرض کریں فجر کی نماز جیسے قضا ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد جیسے فجر کے بعد سے تعقیبات پڑھتے ہیں سورہ یا تسبیحاں پڑھتے ہیں تو کیا وہ پھر نہیں پڑھ سکتے کیا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا قضا یا سنت کا روزہ اور صبح کے ٹائم مطلب غلطی سے کوئی چیز منہ میں ڈال لی ہے کھا لیا تو کیا وہ پھر روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مطلب اس روزے کو پھر کیا کنٹینیو نہیں کر سکتے مطلب 12 بجے سے پہلے؟ اور دوسرا میں نے ایک اور چیز یہ پوچھنی تھی کہ جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا تو کیا اس کی آپ ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں؟ شکریہ. شکریہ جی. نفس زکیہ کا قتل آخری مطلب ایک علامت ہے سرکار امام زمانہ. خروج سفیانی اور اس سے صحا آسمانی یعنی کہا گیا آسمان سے آواز آئی یعنی سائقہ ہم کہہ رہے تھے بجلی نہیں صحا کہا گیا وہ چیخ جیسے بلند. اور اس کے بعد ہے کہ سید خراسانی شعیب ابن صالح ان کا وہ آئیں گے خراسان کے نفس زکیہ کے بارے میں. نفس زکیہ کا قتل ہو جائے گا تو نفس زکیہ کا قتل ہو جائے گا. اس کے بعد جو یعنی بہت جلد امام کا ظہور ہو جائے گا. ظاہر ہے امام کا ظہور جو ہے جو روایتوں میں ہے کہ امام علیہ السلام جو ہیں خانہ کعبہ میں تشریف لائیں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر وہاں پہ یعنی حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان میں جی. اور پھر وہاں جو پہلا ان کا ہراول دستہ ہے نا یہ 313 کا تو یہ سب سے پہلے وہ ان کے ساتھ ملحق ہوں گے. اور پھر وہاں سے آپ جو 1000 یا 1500 جتنے بھی آدمی آپ کے ساتھ ہوں گے اور بھی لوگ ہوں گے پھر آپ چلے جائیں گے عراق کی سرزمین کوفہ میں. اور اس وقت کوفہ اور کربلا ایک ہی شہر ہو چکے ہوں گے اور آپ کا جو دارالخلافہ ہے یعنی ایک حساب سے آپ کہیں گے کوفہ ایک حساب سے کہیں گے آپ کربلا. تو یعنی امام زمانہ کے زمانے میں کوفہ اور کربلا جو ایک ہی شہر ہو چکے ہیں یہ آپ کا دارالخلافہ ہوگا اور وہاں پر آپ حکومت کو کنٹرول کریں گے. اور پھر وہاں سے وہ جو باقی جو ہیں مومنین اور ان کے جو جانصار جمع ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا بیت المقدس میں. اور پھر وہ جو سفیان جو ہے نا اس کو سفیانی اس کو وہ قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دنیا عیسائیت جو ہے نا وہ پھر ایمان لائے گی اسلام پر اور امام مہدی علیہ السلام پر. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ہم تو ان کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے ہیں اور یہ رسول پاک کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے مطیع ہو کر یہ ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں تو اس طرح سے جو عالم عیسائیت ہے وہ مسلمان ہوگا. تو کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت جو ہے ظاہر ہے کہ آسانی سے تو نینا کے لوگ اپنے ہاتھوں سے پکڑا دیں گے. جنگ ہوگی اور اس میں یہی جو ہم دعائیں مانگتے ہیں امام زمانہ ہمیں اپنے سمائیوں میں شمار کر لے یا ہم اس قابل ہو جائیں تو ان کو ضرورت ہوگی مجاہدین کی. اور ساری بات جو ہے پوری کی پوری معجزے نہیں ہوں گے بلکہ انسانوں کا امتحان بھی ہوگا. اور جو الاجل کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں. اور پھر تقریباً جو روایتوں میں نے پڑھا ہے کہ بھئی 8-9 سال لگیں گے پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے. تو یہ پہلے تو مشرق وسطیٰ میں ہوگا کنٹرول اور پھر آگے بڑھے گا. اور وہ 313 جو ہراول دستہ ہے ان کا وہی جو ہیں وہ دنیا بھر میں ان کے نمائندے ہوں گے تو زمین پر حجت خدا کی حکومت قائم ہو جائے گی. السلام علیکم. کال پھر ڈراپ ہو گئی جی 313 جو ہے وہ اصل میں ہراول دستہ ہوں گے اور وہی پھر بعد میں پوری دنیا پہ سرکار کے نمائندے بھی ہوں گے اور انہی کے ذریعے سے پھر وہ انہی میں سے 313 میں سے کہا گیا 20 یا 50 کے قریب خواتین بھی ہوں گی. اچھا. اور پھر وہ جو آپ کے 313 ہیں وہ کتابوں میں دی ہوئی ہیں تفسیریں کہ مثلاً بر صغیر سے مثلاً 20 آدمی ہوں گے, ایران سے اور اس علاقے میں 80 آدمی ہوں گے اور یورپ سے مثلاً 2 یا 3 آدمی. اس طرح وہ ان ملکوں کی تفسیر دی ہوئی ہے اس میں کہ ان علاقوں سے اتنے افراد ہوں گے جو امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے وقت ظاہر ہے کہ دنیا بھی بہت کال جی ڈراپ ہو جاتی ہے بار بار. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
نہیں کوئی سسٹم میں گڑبڑ ہے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ آدمی آئے اور ساتھ ہی ڈراپ کر دے یا کوئی خرابی کر رہا ہے یا یہ ہے کہ وہ چلیں کوئی سسٹم کی بات بات نہیں ہے۔ جی، جو کر رہا ہے اس کی مہربانی، اور اگر ٹیکنیکل بات ہے تو تب بھی انشاءاللہ، لیکن میرے خیال میں ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہے، اچھا چلو ایسے کوئی الحمدللہ۔ مطلب ایسے کر رہا ہے تو جی۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی جو خصوصیات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی حکومت جو ہے رسول پاک اور ائمہ طہار کی سیرت کی مظہر ہوگی، توحید و اسلام خالص پوری دنیا کو اپنے ہاتھے میں لے لے گا۔ آپ کے فیصلے علم امامت کے مطابق ہوں گے اور صرف ظاہری شواہد پر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ دین کے تمام ابعاد امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں آشکار ہوں گے۔ امام نے فرمایا هو المظہر الدین کلہ، آپ ہی دین کو ہر شعبے میں ظاہر اور حاکم کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اذا قام القائم لا یبقى ارض الا نودی فیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا، قیام کریں گے تو روئے زمین کے ہر کونے میں توحید پروردگار اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں گونجیں گی، اور زمین اپنے سارے خزانے جو ہیں وہ آپ کے لیے اگل دے گی، چونکہ جو حقیقی وارث ہے زمین کا، حجت خدا، وہ جب آ جائے گا تو زمین جو ہے اپنے تمام خزانے اگل دے گی۔ آپ کی برکت سے عقلیں جو ہیں وہ انسانوں کی کامل ہو جائیں گی، اور علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اس طرح سے عروج ہو جائے گا کہ کہا گیا ہے کہ ابھی تک دنیا میں 2 حروف کا ظہور ہوا ہے، اور امام زمانہ جب آئیں گے تو 27 حروف کا دنیا میں وہ علم کا ظہور ہو جائے گا، تو 25 حروف ابھی اور آئیں گے امام، یعنی علمی طور پہ بھی اتنی ترقی ہو جائے گی جی کہ جو ترقی سائنس کر کے آخر تک پہنچی ہے وہ بھی 2 حروف کا علم ہے، جی اور وہ 25 کا امام زمانہ، گویا علمی غلبہ بھی ہوگا، علمی غلبہ بھی ہو جائے گا یقیناً طور پہ حکومت کا غلبہ بھی ہوگا اور علمی غلبہ بھی جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اور اب یہاں پر یہ ہے بات کہ بعض ہمارے برادران اہل سنت وہ کہتے ہیں جی وہ روایت میں یہ ہے کہ وہ تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، تو ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہے، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ امام حسن جو امام حسین کے بھائی ہیں ان کی اولاد سے نہیں ہیں، چونکہ 9 ائمہ جو ہیں امام حسین کی اولاد سے، باقی 9 امام ہیں، اور امام حسن عسکری جو ہیں 11ویں امام ہیں، اور ان کے وہ فرزند ہیں، تو لہٰذا جو روایت میں آئی یہ بات یعنی ان کے والد کا نام حسن ہو، حسن ہی ہے لیکن ساتھ عسکری بھی لگائیں، یہ جو کہتے ہیں کہ حسن سے مراد حسن ابن علی ہے، جی وہ نہیں، یہ برادران کہتے ہیں، ورنہ اصل میں نام صرف حسن ہے۔ اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ کیوں کہتے ہیں اس لیے یہ کہتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے یہ جو 12 اماموں کا ایک سلسلہ ہے، ایک لڑی ہے پوری، یہ سمجھ میں نہ آ جائے، آخری امام کو ایسی گنجر ڈال دو، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب چونکہ روایت میں ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میرے نام پر ہوگی، اتنی روایت ہے، ہمارے ہاں بھی ان کے ہیں، انہوں نے آگے لگا دیا کہ اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی ان کے نام باپ کا نام تو عبداللہ ہے، تو لہٰذا وہ کچھ نہ کچھ ایسی روایت میں حدیث میں وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں تاکہ اصل میں وہ جو سلسلہ طیب و طاہر اور یہ سلسلہ تو ذہب ہے، یہ جو ائمہ معصومین کا سلسلہ اگر امام مہدی کو کوئی سمجھ لے تو پھر پچھلے 11 اماموں کو بھی ظاہر ہے کہ پچھلے امام تو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اور 12واں امام تو بنا نہیں سکتے، 12واں امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے، تو لہٰذا پچھلے کی سمجھ نہ آئے، اس لیے درمیان میں کوئی نہ کوئی گنجل ڈال دیتے ہیں۔ وَإِلَّا جی السلام علیکم، کون جی کہاں سے؟ میں بولٹن سے بول رہا ہوں، افتخار جی فرمائیے۔ مولانا صاحب کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں یا صرف جی پوچھیے میں نے ابھی لگایا مجھے پتہ نہیں، پوچھیے جی، فرمائیے کیا حکم ہے؟ جی فرمائیے کیا حکم ہے؟ یہ پوچھنا ہے کہ یہ بعض ہمارے بھائی جو ہیں یہ نماز میں علیوں ولی اللہ لگاتے ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ مجھے یہ تھوڑا سا کنفرم کرنا تھا، بڑی نوازش، 1-2 آدمی سے سنا اس لیے میں آپ کو کرنے لگا ہوں۔ جی شکریہ جی۔ قبلہ امام زمانہ پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری ایک بہن مسز رضوی، انہوں نے 1-2 سوال کیے
میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام کہیں ٹائم آخر پہ کم نہ رہ جائے. فجر کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو جن لوگوں کو فجر کے بعد تعقیبات کی عادت ہے, اگر قضا ہو گئی ہے تو ان تعقیبات کی بھی بعد میں قضا کریں گے یا فجر ہی کی قضا ضروری ہے؟ ایسا ہے کہ اصل میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے, اس کے رسول کی طرف سے ایک چیز واجب ہوئی ہے اس کی قضا ہوتی ہے. جو چیز واجب نہیں ہوتی, مستحب ہوتی ہے, اس کی قضا بھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ تعقیبات, یہ نماز میں قنوت پڑھنا اور اسی طرح تشہد میں واجب ہے درود شریف پڑھنا, باقی جتنے بھی درود شریف پڑھے جاتے ہیں وہ سارے مستحب ہیں. تو لہٰذا جب آپ نے قضا کرنی ہوتی ہے تو صرف واجب پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن اگر ٹائم ہے تو اچھی بات ہے, ساری پوری تعقیبات کے ساتھ دوبارہ قضا کر سکتی ہیں, لیکن لازم نہیں ہے. جی, تو دوسرا سوال قبلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو ماہ مبارک جو ہے وہ اس کی آمد ہے, لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ قضا روزہ رکھا ہوا ہے یا ویسے منت کا روزہ رکھا ہوا ہے اور غلطی سے کچھ کھا لیتے ہیں تو کیا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں جی, وہ تو اگر بھول چوک کے کوئی کھا لے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, بلکہ وہ یعنی جو ہی یاد آیا وہ غذا یا جو چیز کھا رہے ہیں فوری نکال دیں, حلق سے نیچے نہ اتاریں, جو ہی یاد آئے گا تو روزہ آپ کا. یعنی غلطی سے کھانے سے واجب روزہ بھی نہیں ٹوٹتا, یعنی اصل روزہ بھی منت کا بھی چلے واجب ہے یا مطلب قضا رکھا ہوا ہے تب بھی مطلب روزہ نہیں ٹوٹتا. اور تیسرا سوال ان کا تھوڑا سا یہ تھا, اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ قرآن حکیم نے کہا کہ جس نے ایک انسان کی زندگی کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن مجید میں ہے کہ جس نے ایک انسان کو بے گناہ قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اتنا قیمتی ہے کہ اس کی ارزش اور قیمت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو زمین پر اپنا نائب قرار دیا ہے. اگر وہ واقعاً اللہ کی اطاعت و بندگی میں آ جائے تو یہ نائب بن سکتا ہے, لیکن اگر یہ خدا کی نافرمانی کرے تو پھر بل ہم ازل, کل انعام بل ہم ازل, بلکہ جانور ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی حرمت ہے جو کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں ہے. لیکن اگر کوئی قاتل ہے, کوئی دہشت گرد ہے, تو ظاہر ہے اس کو تو مارنا فرض ہے, واجب ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے تو پوری انسانیت جو ہے, پورا معاشرہ جو ہے وہ دکھ میں ہے. تو لہٰذا ایسے انسانوں کا تو قتل کرنا ظاہر ہے, لیکن اپنے آپ اپنے طور پہ نہیں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. یعنی جو حکومتیں قائم ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو سزا دیں, قتل کرنا نہیں, ان کو سزا دینی چاہیے. اور اگر حکومت اسلامی قائم ہے تو یقیناً وہ ان کو سزا دے گی, سزا دینا ضروری ہے ان کو. اور جو کہا گیا ہے کہ پوری انسانیت کا کیوں ہے, اس لیے کہ ایک انسان میں ہی یہ صلاحیت ہے کہ وہ پوری انسانیت آباد کر سکتا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا دو ہی تھے نا جن سے یہ پوری انسانیت وجود میں آئی ہے. تو لہٰذا انسان میں, یعنی انسان جب ہم کہتے ہیں تو عورت مرد دونوں مراد ہوتے ہیں, تو ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ پوری انسانیت دوبارہ آباد کر سکتے ہیں. افتخار صاحب تھے ظاہراً ولورہمپٹن سے, اور ان کا سوال بڑا معروف سوال ہے. عموماً یہ سوال کئی مرتبہ ہوا, کئی مرتبہ اس کا جواب بھی دیا گیا. ظاہراً تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ بعض لوگ پڑھتے ہیں, اس کی شرعی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ جی, ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ نماز ایک توقیفی عمل ہے, یعنی جتنی اللہ اور اس کے رسول نے بتائی اتنا ہی پڑھنا ہے. اگر ہم اپنی مرضی سے اس میں اضافہ کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ نماز نہیں رہتی, وہ اپنی مرضی کی بات ہو جاتی ہے, اور اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. مثلا تکبیرۃ الاحرام ایک دفعہ واجب ہے, اور کوئی کہے کہ جی اللہ کا ہی نام ہے تو لے رہا ہوں, میں مثلا 5-7 دفعہ کہوں گا اور واجب سمجھ کے کہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو ایسی نماز منہ پر دے ماری جائے گی, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ہمارا رسول کہے اسی کی بات. تو چونکہ یہ چیز نہ رسول پاک نے پڑھی ہے نہ ائمہ طہار نے پڑھی ہے, 255 ہجری تک یہ ائمہ طہار کا دور ہے. تو لہٰذا جب ہم سن رہے ابھی 20-25 سال کا یہ سلسلہ شروع ہے, تو ہمارے سامنے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, ہمارے آباء و اجداد ائمہ سب کوئی نہیں پڑھتا تھا. تو لہٰذا یہ شروع کی گئی یہ بات, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں
خدا اور رسول سے، مولا علی علیہ السلام سے، ائمہ طہار سے بڑھ کر شیعہ ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ بہتر تو یہی ہے کہ جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کی طرف رجوع کریں اور بنیادی طور پہ اپنے مجتہد سے پوچھنا. جی. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. جی محسن صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ شکریہ. الحمدللہ. کچھ لوگوں کو اچھا تو نہیں لگتا کہ میں سوال کروں زیادہ. بہرحال ایک سوال ہے میرے آپ. جی فرمائیے. حضرت علی علیہ السلام کے کتنے بچے تھے اور کتنی وائز تھی ان کی، اس کے اوپر فرمائیے. اور دوسری بات ہے امام مہدی علیہ السلام کے وسیلے سے اگر ہمیں کچھ مانگنا ہے تو کون سی دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے. شکریہ. خدا حافظ. شکریہ جی. اچھا قبلہ، یہ محسن صاحب کا سوال ہے، اس کو بھی ساتھ ہی حضرت علی کی ازواج کتنی تھیں اور آپ کے بچے کتنے تھے؟ حضرت علی علیہ السلام کی ازواج جو ہیں وہ 4، تو چونکہ 4 سے زیادہ آزاد عورتیں رکھنا صرف رسول پاک کے لیے تھا، استثناء باقی کے لیے نہیں ہے. تو 4 ازواج جو تھی وہ تھی اور ان کی 6 کنیزیں تھیں. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 10 بیویاں تھیں حضرت علی علیہ السلام کی، 19 سے اولاد تھی. اور اس میں بھی بہرحال اختلاف ہے. بعض کہا گیا ہے 15 بیٹے ہیں، 13 بیٹی ہیں، کہیں کہا گیا 18 بیٹے ہیں. تو 27 اولاد ٹوٹل جو ہے تاریخوں میں درج ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی مختلف بیویوں سے 27 اولاد. السلام علیکم. السلام علیکم قبلہ. میں عظمیٰ علی جعفری بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام، بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو، بہت اچھا مزہ آ رہا ہے پروگرام دیکھتے ہوئے. مولانا ایک سوال تھا کہ میں ایک مجلس میں تھی، وہاں ایک عالم دین ماشاءاللہ بہت بڑے، نام نہیں لیں گے، وہ یہ پڑھ رہے تھے کہ جو 313 کی فوج امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بتائی گئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ 313 سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط 313. ان کے کہنے کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے ایک ہے تو ایک کے پیچھے کئی ہوں گے، اسی طرح 313 کے پیچھے کئی لوگ ہوں گے. تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور کیا آپ کا علم کہتا ہے؟ بس یہ میرا سوال ہے. بہت شکریہ. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. عظمیٰ علی جعفری ہماری بیٹی صبح ہدایت اب کرتی ہیں، ظاہر ہے ان کا سوال ہے، لیکن میں ان کے سوال کی طرف جانے سے پہلے سرکار حضرت امام مہدی کے حوالے سے اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو کون سی بہتر دعا ہے؟ لیکن اس سے پہلے جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قبلہ؟ الحمدللہ. کون بھائی کہاں سے؟ جی سید شاہد بول رہا ہوں بلیک بن سے. جی سید شاہد. ایک سوال ہے، میں نے پوچھا تھا یہ ہمارے قرآن مجید پہ زبر زیر جو ہے یہ کس نے میرا لگائی تھی زبر زیر؟ جی ٹھیک ہے جی. جی تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی ایک تو معروف دعا ہے جو امام زمانہ کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہم کل ولی کل، وہ پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ ہے کہ دعائے ندبہ ہے، ہر جمعہ کی صبح کو دعائے ندبہ پڑھنی چاہیے جو امام زمانہ کے لیے ہے، ان کے ظہور کے لیے ہے، اور اس میں اہل بیت اطہار کے فضائل بھی ہیں مولا علی علیہ السلام کے، وہ پڑھنی چاہیے. اور ساتھ وہ جو بیعت ہے، لکھا ہے کہ پروردگار یہ میری گردن میں ان کی بیعت ہے قیامت تک، تو وہ بھی دعا پڑھنی چاہیے. یہ بیٹی عظمیٰ نے سوال کیا تھا کہ 313 بندے ہی امام کے ساتھ ہوں گے. جی ایسا ہے، یہ تو آپ آج کی زبان میں ایسے سمجھ لیں کہ یہ امام علیہ السلام کی سینٹرل کابینہ ہے یہ. تو باقی تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا پر جب ان کے بڑے بڑے جرنیل ہیں، ہاں تو یہ باقی بہت ساری دنیا ان کے ساتھ ہوگی، تبھی تو ادیان کا غلبہ ہوگا نا. اور ویسے بھی انسانیت آہستہ آہستہ ادھر آ رہی ہے حقیقت کی طرف. جب یہ سارے لوگ آزمائے جائیں گے، حکومتیں اسی طرح ظلم اور جور، اقوام متحدہ اور کچھ بھی نہیں کر سکے، تو اس لیے انسانیت اس طرف آ رہی ہے کہ ہمیں منجی چاہیے جو کہ ہمیں نجات دے. تو لہٰذا تمام مذاہب میں، ادیان میں یہ سلسلہ پایا جاتا ہے کہ ہر کوئی قائل ہے کہ ایک شخصیت آئے گی جو ہم اس دنیا کو نجات دے گی، اور امام کے ساتھ جو 313 ہیں یہ ان کے خاص ہیں، وَإِلَّا عام تو بہت ساری دنیا ہوگی. سید شاہد صاحب نے بلیک برن سے کال کی کہ قرآن حکیم پہ زبر زیر پیش لگائی گئی. جی میں تھوڑا سا اس کے ساتھ وضاحت کروں گا کہ زبر زیر پیش کے اصول کس نے بیان کیے اور پھر قرآن حکیم پہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی اور یہ کس دور میں ہوا. ایسا ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام نے اپنے شاگرد ابوالاسد دوئلی کو
علم نحو سکھایا. آپ نے فرمایا کہ کون سا جو ہے حرف جو ہے یا اسم ہے اور اس طرح ساری علم نحو کی باتیں اور کس پر پیش آنی چاہیے, کس پر زبر آنی چاہیے, کس پر زیر آنی, یہ علم نحو جو ہے نا آپ نے ان کو سکھایا تھا. اور پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں وہی ابوالاسد دوئلی ہیں جنہوں نے پھر قرآن مجید پر اعراب لگائے. تو لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی, یعنی کہنا یوں چاہیے کہ جب تک قرآن حکیم عرب لوگوں میں تھا تو ان کو تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. جب یہ لوگ باہر والے عجم جو ہے وہ شامل ہوئے تو قرآن حکیم کے پڑھنے میں جو ہے وہ دقت آتی تھی, لوگ مشکلات میں شکار ہوتے تھے. تو حکمران جو ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا اس دور میں, اموی حکمران جو ہیں کہ قرآن حکیم وہ لوگ کیسے پڑھیں. تو ظاہریت اسلام تو وہ قائم رکھنا چاہتے تھے اور لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. تو پھر ان کو یہ مشکل بنی کہ قرآن حکیم جو ہے اس پہ زیر زبر پیش, یعنی اس کو کس طرح سے پڑھا جائے. تو پھر اسی مولا علی کے شاگرد کے توسط سے قرآن حکیم پہ جو ہے وہ زیر زبر پیش جو ہے وہ لگائی گئی کہ جس کو سرکار مولا امیر المومنین نے گویا یہ جو ہے وہ علم نحو جو ہے وہ بیان کیا تھا. البتہ وہ دور جو ہے وہ دور اموی تھا کہ جب اس کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی گئی, اور وہ حکمران جو ہے جو مطلب گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف تھا. قبلہ یہ تو آج کے سوالات تھے, لیکن میں پھر جتنا وقت ہمارے پاس مختصر سا ہے میں چاہوں گا کہ سرکار حضرت امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے سے آپ کچھ فرمانا چاہیں تو فرمائیے. جی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ ظہور کریں گے, المہدی من ولدی 40 سنتاً کان وجہہ کوکب دری فی خدہ الایمن خال اسود. فرماتے ہیں کہ مہدی جو ہے وہ میری اولاد میں سے ہے, اور جب وہ آئیں گے تو وہ 40 سال کے لگیں گے. اگرچہ امام مہدی علیہ السلام کی اب عمر مبارک 1179 سال ہو گئی ہے, 255 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, اب 1434 ہجری ہے, تو 1179 سال ان کی عمر مبارک ہے. لیکن جب وہ آئیں گے تو ایسا محسوس ہے جیسے 40 سال کے. تو ان کا جو چہرہ مبارک ہوگا کوکبن دریون, چمکتے ہوئے ستارے کی مانند, فی خدہ الایمن خال اسود, ان کے دائیں رخسار پر کالا تل ہوگا. اور ایک اور روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس موقع پر فرشتوں نے پروردگار سے پوچھا کہ اے پروردگار, یہ تیرا بندہ حسین جو تیرا خاص بندہ ہے اس کے خون کا انتقام کون لے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے آنے والے آئمہ کے نور کو دکھایا. ان میں سے ایک نور قیام کی حالت میں تھا, نماز پڑھ رہا تھا, تو اسی سے یعنی قائم ان کو کہا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بذالک القائم انتقم منہم, میں اس قائم کے وسیلے سے حسین کے خون کا انتقام. سرکار امام زمانہ کا گویا ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ انتقام لینے والے ہوں گے, منتقم ہوں گے, یعنی انتقام لیں گے سرکار حضرت امام حسین. اور قبلہ یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ جب امام زمانہ کا نام مبارک آئے تو کھڑے ہو جائیں, قیام کی حالت میں ہو جائیں, بیٹھے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. حالانکہ یہ بات رسول پاک کے لیے یا دوسرے آئمہ کے لیے نہیں آتی. اس کی وجہ یہی بتاتے ہیں علماء کرام کہ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں میں آمادگی ہو کہ جو ہی وہ آئیں گے تو ان کے حمایت کے لیے, ان کی نصرت کے لیے, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمنوں سے لڑنے کے لیے, مجاہدت اور جہاد کرنے کے لیے آمادہ رہیں ذہنی طور پر. تو جو ہی ان کا نام آئے یعنی کھڑے ہو جاؤ, پتہ چلو کہ مولا استحباب ہے, مطلب واجب نہیں ہے. بڑی مہربانی قبلہ, آج کا پروگرام وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. سرکار حجت امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی عظمت اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے مختصر گفتگو ہم نے کی. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اپنے اس بیٹے کے بارے میں معروف فرمان ہے کہ یملا اللہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلم و جورا. اللہ رب العزت اس اپنے نمائندے کے ذریعے سے اس زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا کہ جس طرح سے یہ ظلم و جور سے
बरी हुई होगी। वबिवजूद ही सबततिल अर्ज़ वस्समा, ये वो हस्ती है कि जिनके वजूद मुबारक से ज़मीन व आसमान कायम हैं, उनके सदक़े से ये ज़मीन व आसमान कायम है। पैगम्बर गिरामी फरमाते हैं कि लौलल हुज्जा लसाखतिल अर्ज़ बिअहलिहा, अगर हुज्जत खुदा ज़मीन पे ना हो तो ज़मीन अपने अहल समेत जो है वो जल जाए, ख़त्म हो जाए। इस कायनात की बका इस बात की दलील है कि यहाँ पे हुज्जत खुदा मौजूद है। वबियुम्ने ही रोज़े कल वरा, और पूरी कायनात को जो रिस्क मिलता है उस रिस्क का सदका है वो सरकार हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ। इस वक्त कायनात में जितने भी कायनात रिस्क खा रही है वबियुम्ने ही रोज़े कल वरा, इसलिए कि उस वजूद मुबारक के सदक़े में ये ज़मीन व आसमान कायम है। तो जिसके सदक़े में ये ज़मीन कायम है उसी के सदक़े में ज़मीन के कायम होने के बाद ज़मीन से हमें रिस्क जो है वो मिलता है, और ये रिस्क भी सदका है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ का। कायनात को इस इमाम को समझना चाहिए। पैगंबर भी फरमाते हैं कि मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही फ़क़द माता मीततन जाहिलिया, जो मर गया और उसने अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल न की वो जाहिलियत की मौत मरा। वो इमाम कि जिसके पीछे ईसा जैसा नबी नमाज पढ़े उसको इमाम ज़माना कहते हैं। और जब इमाम ज़माना जो कि अली का फ़र्जंद है और आखिरी हुज्जत है, वो ऐसी हस्ती है कि उसके पीछे ईसा जैसा नबी नमाज पढ़ता है, तो इसका मतलब ये कि फिर अली किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। ये बात मुसल्लम है, इसलिए कि सरकार हज़रत इमाम ज़माना जब उसका फ़र्जंद इतना अजीम है तो वो ख़ुद अजीम कितना होगा। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद असगर यज़दानी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।